دیتی ہوں کہ وہ آئے اور اپنی تقریر پیش کریں. احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. جناب صدر، محترم اساتذہ اور میرے عزیز دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ ہم لوگ آج واقف ہیں کہ آج 15 اگست ہے اور ہر سال 15 اگست کو یوم آزادی، انڈیپینڈنس ڈے اور گنتنتر دیوس کے روپ میں مناتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ آج ہی کے دن یعنی 15 اگست سن 1947 عیسوی کو ہمارا ملک انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا تھا، اور اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرانے میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سبھی نے بہت ہی اہم کردار ادا کیا تھا اور سبھی برابر کے حصے دار تھے. لیکن اس جنگ آزادی میں اہم کردار ادا کرنے میں مسلمانوں کا کردار قابل ذکر ہے. ہم تو مٹ جائیں کہ اے ارض وطن تم پر، ہم تو مٹ جائیں کہ اے ارض وطن تم پر، تم کو رہنا ہے قیامت کی سحر ہونے تک. عزیز دوستوں، یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے. یہ مسلمانوں کی قربانیوں کا حصہ ہے کہ آج ہمارا ملک آزاد ہے، اور اس ملک پر جتنا دوسرے مذاہب اور جتنا دوسری قوموں کا حق ہے اتنا ہی ہمارا بھی حق ہے. کہ جب گلستان کو لہو کی ضرورت پڑی سب سے پہلے یہ گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں. عزیز دوستوں، سن 1603 عیسوی میں انگریز تاجروں کی شکل اختیار کر کے لٹیرے بن کر اس ملک میں داخل ہوئے، اور پھر باقاعدہ انہوں نے اس ملک پر اپنی حکومت جما لی اور اس ملک کو اپنا غلام بنا لیا. اس وقت ان انگریزوں سے لڑنے والے پہلے شخص سراج الدولہ مسلمان ہی تھے. انہوں نے 1757 عیسوی میں ان انگریزوں سے جنگ کی تاکہ وہ اس ملک کو ان کی غلامی سے آزاد کرا سکے. ان انگریزوں پر دوسرا حملہ سن 1767 عیسوی میں میسور کے ٹیپو سلطان کے والد حیدر علی کے ذریعے کیا گیا، اور تیسرا حملہ سن 1783 عیسوی کو ٹیپو سلطان کے ذریعے کیا گیا، اور بالآخر 1803 عیسوی میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے فرزند شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے دلی کی جامع مسجد میں بیٹھ کر یہ فتویٰ دیا کہ اب ہندوستان دارالحرب بن چکا ہے، لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ہم جنگ کریں اور اس ملک کو ان انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرائیں. 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گئے ہوئے برہم کو، 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گئے ہوئے برہم کو، یہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو، یہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو. عزیز دوستوں، اسی بھارت کو آزاد کرانے کے لیے علماء دیوبند نے شاملی کے میدان میں اپنی جانیں قربان کی. اسی بھارت کو آزاد کرانے کے لیے 1857 کی جنگ آزادی میں 51,000 علماء کرام نے اپنی جانیں قربان کی. اسی بھارت کو آزاد کرانے کے لیے حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی نے تحریک ریشمی رومال چلائی، جس کی وجہ سے انہیں مالٹا کے قید خانے میں دردناک سزا دی گئی. اسی بھارت کو آزاد کرانے کے لیے حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی اور حضرت مولانا احمد رشید گنگوہی نے شاملی کے میدان میں انگریزوں کے اقتدار کو کھلا چیلنج کیا. میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس ملک کو آزاد کرانے میں جو قربانیاں دوسرے مذاہب کے لوگوں نے ادا کی وہ ہم مسلمانوں نے بھی ادا کی. اس لیے یہ ملک جتنا دوسرے مذاہب کا ہے اتنا ہی ہمارا بھی ہے. وقت کی نزاکت کا احساس کرتے ہوئے میں اپنی تقریر کا اختتام ان اشعار سے کرنا چاہوں گی کہ اندھیرا ہے تو اس مٹی سے ہم سورج اگائیں گے، اندھیرا ہے